خالق رازق داتا دستگیر اور غوث اعظم ہے، اور تمام درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے خاص کہ ساری کائنات دے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت ہادی عالمین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین اور امام اعظم۔ سامعین محترم، آج عید الفطر کا دن ہے اور آج یہ خوشی کا دن بھی ہے، اور سارے واسطے افسوس ندامت و استغفار کا دن بھی ہے۔ خوشی کا دن اس واسطے ہے کہ جنہ لوگوں نے ماہ رمضان دے روزے رکھن، قیام اللیل کیتا ہے، تراویح پڑھین، قرآن پاک کی تلاوت کیتی ہے، ذکر اذکار کیتے ہیں، استغفار کیتے ہیں، صدقہ خیرات کیتے ہیں اور فطرانہ دیتا ہے، انہاں واسطے خوشی کا دن ہے اور مسرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ یہ روزے ہیں، ان روزے بھی سانوں ایک سبق بھی دیتا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے زندگی دے سال دے 12 مہینے ہیں، چند گنتی دے دن جڑے ہیں یہ روزے دے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سانوں یہ روزے دیتے ہیں اور اس مہینے واسطے سانوں پریکٹس ہوتی ہے کہ اساں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ دی حکماں دی تعمیل کریں ہویا، حرام کم تو دور دی گل، اللہ تعالیٰ نے حلال کام کیتے ہیں تے انہاں تو ان روزے سانوں منع کیتا ہے، تو اساں انہاں روزاں دے وچ وہ حلال کام ہی چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کیتی ہے۔ جنہاں لوگوں نے روزے رکھیں، حلال کام کہڑے ہیں؟ کھانا پینا، بیوی نال مباشرت، یہ سارے حلال کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں روزوں میں سانوں انہاں کاموں تو منع کر کے سارے واسطے ایک شیڈول بنا چھوڑا ہے پورے سال دا کہ اساں اس مہینے کے اندر پریکٹس کر کے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر کے، اللہ تعالیٰ کا حکم من کے اساں حلال کام ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اساں آئندہ 11 مہینے کے اندر جڑے حرام اللہ تعالیٰ نے کیتے ہیں، حرام کام کیتے ہیں، بے اس حالت حرام ہیں، ناجائز ہیں، تو اساں انہوں بھی چھوڑنے کی پریکٹس کر۔ یہ حلال کام اساں اللہ کے آکھے کے مطابق چھوڑیں تو اس سے اللہ تعالیٰ آکھے کے مطابق جڑے حرام کام ہیں اساں وہ بھی چھوڑنے چاہیے اگلے 11 مہینے کے اندر، اور یہ 11 مہینے کے اندر سانوں جڑا سبق سانوں روزاں دے ملے صبر دا، اللہ تعالیٰ کی تابعداری دا، نبی علیہ السلام کی تابعداری دا، غریباں نال تعاون دا، صدقے خیرات دا، نماز روزے دا، تو اسانوں یہ آئندہ پورے سال پورا سال یعنی زندگی دے سال جڑے ہیں وال کے آندے پے، تو پورا سال یا پوری زندگی کے اندر اسانوں اسی طریقے نال کرنا چاہیے، اور استغفار جڑا ہے اساں روزہ میں کریندے رہیں، جنہاں لوگوں استغفار کیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ یہ گل فرمائی ہے، نبئ عبادی انا الغفور الرحیم، اے نبی علیہ السلام میرے بندوں خبر دے دو۔ آج سان کوئی ایم این اے ایم پی اے اساں آکھے نا جی اے میرا بندہ آنا پہ فلاں کام کر دو، اساں خوش تھی وینے جی اس ایم این اے میں اپنا بندہ سمجھائے، اپنا بندہ آکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے رہے، اے میرے بندو، کتنا پیارا لفظ اللہ تعالیٰ دا، سنال محبت دا، انسان محبت دا، اللہ تعالیٰ دا کیسا پیارا لفظ، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اے نبی تو نے فرما لی، اے میرے بندو نبئ عبادی انا الغفور الرحیم، کہ میرے خبر پہنچا رہے ہو کہ میں غفور الرحیم ہاں، سب تو زیادہ بخشن والا ہاں اور سب تو زیادہ رحم کرنے والا ہاں، میرے وطن تک میرا پیغام پہنچا دو، اور میرے تو یہ ہے میں بخشن والا بھی ہاں، میرے تو امید ہی رکھیں لیکن میرا ڈر بھی رکھیں، میرے دلوں کے اندر اپنا ڈر بھی رکھیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ جان کے نے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کو عقوبت ہے تو وہ جنت کی خواہش نہ کرے، اگر کافر جان کے نے کہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت والے بخشن والے ہیں تو وہ کداں یہ تمنا ہی نہ کرے۔
تو اللہ تعالیٰ جڑا ہے غفور الرحیم ہے، بخشن والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے سارے جہانات تے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نے سارے جہان گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر ورحمتی واسعت کل شے، اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ جس طرح میں مثال دے کے سمجھانا کہ ساری مسجد ہے، مسجد والوں سے لیٹن والی نے ساری تو ساری مسجد نو لیٹن نے گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے زمین و آسمان، جتنے مخلوقات ہیں، جتنے تہ ہیں، آسمان جتنے آسمان ہیں، جتنے زمین کے تہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ساری اس نو اپنی رحمت نال گھیرا ہوا ہے، سارے علاقے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 100 رحمتیں پیدا کیتیاں اور ایک رحمت جڑی ہے وہ میں دنیا تے کیتی ہے، اور اس دنیا تے رحمت جڑی ہے جن و انس، چرند پرند، حیوانات، وحشی درندے، اور وہ ایک رحمت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ دی وہ سارے انسانوں تے بھی ہے، انسان شفقت کریں، پیار کریں، بچہ محبت کریں، اور وحشی درندے ہیں وہ اپنے بچہ محبت کریں۔ یہ رحمت دا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتاں بچا کے رکھی ہیں سارے واسطے، انسانوں واسطے، آخرت واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اساں کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ساری رحمتیں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سارے فضل فرماوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گل فرمائی ہے کہ میری رحمت وسیع بھی ہے اور میری رحمت نہ امید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کوئی بندہ گناہ کر کے وہ آکھے یار میں تو گناہ کر چھوڑا ہے، نہیں، استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کو امید رکھے رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میں نے معاف فرمیسی، اور اس یقین نال بندہ دعا کرے اور اس یقین نال بندہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے معاف کر دیتا ہے، اس حساب نال بندہ امید رکھے اور یقین رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت تے۔ تو آج رحمت تو بعد، اللہ تعالیٰ کی مغفرت تو بعد، خوشی تو بعد دوجی جہاں لیے جڑا میں پہلے بیان کیتا ہے کہ افسوس سارے واسطے کی ہے، سارے واسطے ندامت کا مقام کیوں ہے؟ اس واسطے کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے ذکر اذکار نہیں کیتے، تلاوتیں نہیں کیتیاں، صدقہ خیرات نہیں کیتے، استغفار نہیں کیتے، سارے واسطے وہ ندامت کی دہاڑ ہے کہ اساں اس دے افسوس کرائیں، ندامت کرائیں، اور ساری زندگی کے اندر یہ آخری روزے ہو سکتا ہے، پتہ نہیں زندگی ساری ہے کہ کوئی نہ، ساری زندگی روزے آ سکیں گے کوئی نہ، ایسا برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ پر انسان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے سارے افسوس کا مقام ہے، ہسان افسوس کرنا چاہیے، اللہ تو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تو ڈرنا چاہیے۔ دوجے اللہ تعالیٰ نے یہ گل فرمائی ہے نبی عبادی انا غفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہاں۔ ابو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرے عذاب بڑے سخت ہیں، عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 3 عذابوں کا ذکر کیتا ہے کم و بیش، عذاب مہین، عذاب شدید اور عذاب عظیم۔ 3 عذابوں کا ذکر، چوتھا عذاب علیم فرمایا، اور یہ عذاب علیم ہے، ان 3 عذابوں تو بھی ڈر ہے کہ سب تو زیادہ دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اکٹھیاں فرمائیاں کہ میں غفور الرحیم ہاں، میرے عذاب بھی دردناک ہے۔ تو اس واسطے سانو اللہ تو ڈرنا چاہیے، سانو اللہ تعالیٰ کا خوف دل رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے متعلق فرمایا کہ جڑی دہاڑ مجھے اللہ میرے کو پیش ہونا ہے، میرے سامنے سارا پیش ہونا ہے، اور وہ دہاڑ کسی کی بادشاہی کو نہ ہو سی، للہ الواحد القہار، اور صرف اللہ کی بادشاہی ہو سی، کسی کا حکم کو نہ چل سی، کسی ایم این اے دیا، ایم پی اے دا، کسی بلکہ نبی بھی اپنے اسی چوسن کہ پتہ نہیں کیا بن سی۔ اس وقت ماں پیو کا کوئی نہ ہو سی، بیوی خاوند نہ ہو سی، اولاد پیو دی نہ ہو سی، پیو اولاد نہ ہو سی، اس وقت للہ الواحد القہار ایک اللہ کی حکمرانی ہو سی۔ تو اس واسطے سانو اس تو ڈرنا چاہیے، سانو اللہ کے عذاب تو ڈرنا چاہیے۔
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي علیکم لعلکم تہتدون کہ کسی کو نہ ڈرو، کوئی ظالم ہوئے جابر ہوئے کسی کو نہ ڈرو، صرف میرے کو ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے صرف میرے کو ڈرو، اگر تو میرے کو ڈرسو تو میں تو نعمت جڑی ہدایت لکھوں عطا کرے سا، یہ ہدایت نعمت ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے سی، اللہ تعالیٰ ڈرسوں تو تاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سی، اور یہ ہدایت نعمت اساں مل گئی تو اساں انشاءاللہ جنت جنت کی بنیاد بن ویسوں، اللہ تعالیٰ دے ملاقات والے بن ویسوں، نبی صلی ملاقات والے بن ویسوں، جنت کی رہن والے بن ویسوں، اور جنت جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندگی ڈیونی ہے، وہ ہمیشہ رہنی جنت ہے، جڑا جنت لگا گیا وہ کداں باہر نہ نکل سی جنت تو، ہمیشہ جنت کے اندر آسی، تو ہدایت نعمت سن آسی اور اللہ کے در نال آسی، تو اس واسطے سانو جڑا سبق ملتا ہے روزاں دے وچ اج دہاڑ دے وچ جڑا سانو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سانو ڈر بھی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نا امید ہی نہیں ہونا، اور استغفار بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نال ملاقات بھی کرنے کا ارادی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سانو ملاقات کرے سی قیامت والے دن اور جنت دی عطا فرمائے سی، تو سانو اس کے مطابق عمال بھی کرنے چاہیے کہ اساں جویں روزاں دے وچ عمال کریندے رہیں، اللہ تعالیٰ سارے عمال قبول کرے، روزہ عمال جڑے کریندے رہیں اساں اس کے مطابق جو ہے اگلی زندگی گزارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں ہدایت رستے پکا رکھے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں ہدایت رستے پکا رکھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ اصل میں کوئی عمل نہیں کر سکے، اصل اللہ کے گرے، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سارا معاف فرما لے، سارا معاف فرما لے۔